السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ جی ہم نے ایمانیات و عبادات کا ٹاپک شروع کر رکھا ہے اور اس میں ہم نے پہلا ٹاپک کمپلیٹ کیا۔ امید کرتا ہوں آپ نے اسے دیکھا ہوگا، آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور آپ نے اسے لرن بھی کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایمانیات و عبادات میں کتب سماویہ، پیج نمبر 11 ہے اور یہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ سیم ہمارا پیٹرن وہی ہے کہ ہم کچھ اس کے اہم نکات لکھتے ہیں اور ہم کچھ اس میں اپنے شارٹ کویسچن جو ایڈیشنل یا ایکسرسائز کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ رہیں گے، کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے اور اچھے سے مارک کریں گے۔ جی ساتھ رہیے گا، پیج نمبر 11 ہے، کتب سماویہ سے آج ہم نے شروع کرنا ہے تو آپ نے اسے غور سے سننا اور کمپلیٹ کرنا ہے۔ کتب سماویہ پیج نمبر 11۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے، وہ کچھ آؤٹ لائن دی ہوئی ہیں۔ ہمارا ٹاپک شروع ہوگا پیج نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا نام ہائی لائٹ کریں گے۔ آگے ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کتاب کے مطابق تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نبی اور آخری نبی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ یہاں صرف ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں جو لکھا ہوا ہے نا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ کب؟ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنائے گئے لیکن سب سے آخر میں دنیا میں لائے گئے۔ جی آگے، انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ تو یہاں پہلا ایک سوال ہم ایڈیشنل بنائیں گے۔ انبیاء کرام نے اپنی امت کو یا اپنے لوگوں کو کس بات کی تعلیم دی؟ ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت کو، لوگوں کو ایک ماننے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اس کی عبادت کی دعوت اور اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ آگے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کتابیں نازل فرمائی گئیں، انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں، صحیفہ یا صحائف، ٹھیک ہے۔ صحائف، تو یہ ڈیفینیشن بھی ہمارے پاس آ گئی، صحیفہ یا صحائف سے کیا مراد ہے کہ بڑی کتابیں تو کتابیں ہیں لیکن چھوٹی کتابیں جو نازل ہوئیں انہیں صحیفہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ دونوں نام ہائی لائٹ کریں، کون کون سے صحیفے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، 30ویں پارے میں آتا ہے سورۃ اعلیٰ، 18-19 آیات ہیں۔ ترجمہ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ آگے اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں گے حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ لفظ ہائی لائٹ کروں، آپ کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، یہ بھی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے، عراق لفظ ہائی لائٹ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہائی لائٹ کرنے کن کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں گے جد الانبیاء اور انبیاء کا باپ، تو یہاں ہم دو لکھیں گے، خلیل اللہ اور جد الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات کیا کیا ہے؟ خلیل اللہ اور جد الانبیاء۔ آگے ہے جی تینوں الہامی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں ایک لفظ لکھیں گے، تین مذاہب، تین مشہور مذاہب کے نام لکھیں۔ تو کیا آئے گا اس میں؟ وہی ابھی ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھا کہ یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ آگے ہے جی یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے ہیں، ابراہیمی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور مشرکین مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے ایک سوال بھی بنے گا، ایکسرسائز میں بھی ہے، بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ان کی اولاد کو آگے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اتنا کافی ہے۔ لیکن آنسر کے لیے یہاں جو لکھا ہوا ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو اسرائیل بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آگے جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام پر کو اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں، آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے تو ہم شارٹ کوشچن میں لکھیں گے مشہور آسمانی کتابوں اور ان کے نبیوں کے نام لکھیں۔ مطلب یہ کہ کن نبیوں پر وہ نازل ہوئیں وہ لکھنا ہے۔ مشہور آسمانی کتابوں اور ان کے نبیوں کے نام لکھیں۔ تو شارٹ میں جس ہم نام اور نبی کا نام لکھیں گے، کتاب کا نام اور نبی کا۔ باقی شارٹ میں یہ بھی آ سکتا ہے، تورات کے بارے میں الگ سے بنے گا، زبور کے بارے میں الگ سے بنے گا، انجیل کے بارے میں الگ سے، تو ہر چیز کا۔ آگے جی تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے، تورات لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہائلائٹ کرنے کے سب سے زیادہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے، فرعون لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا کی۔ آگے ہے زبور، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے، زبور لفظ ہائلائٹ کریں گے اور حضرت داؤد کا نام ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے، لیکن آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی دی گئی ہے، تو یہ ان کی ایک فضیلت ہے، تو پہلے لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے انجیل، انجیل حضرت عیسیٰ ہائلائٹ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے، انجیل لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے، آخری نبی ہائلائٹ کرنا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام اڑا کے سارے، لیکن حضرت یعقوب کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے، تو حضرت اسحاق کے بھائی کون ہیں؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے، ان کے 2 بیٹے
حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. جی یار یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے آگے جی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. ٹھیک ہے تو آگے سارے وہ بنی اسرائیل کے نبی آ جاتے ہیں. اس لائن میں اس لڑی میں ایک ہی نبی آئے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو میں نے جلدی میں ایزی کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. تو اس میں وہ سارے نبی آئے بنی اسرائیل کے. اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیک لوگ تھے بہت زیادہ سارے ہی, لیکن نبی کوئی نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین تشریف لائے. آگے ہے جی آخری نبی ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لحاظ سے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے, یعنی وہ سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران, ہائی لائٹ کریں مریم بنت عمران. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب القابات کیا کیا ہیں؟ مسیح, عبداللہ اور روح اللہ. اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے. ابن مریم کا مطلب مریم کے بیٹے, ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ تینوں القابات بھی ہائی لائٹ کرنے ہیں. آپ علیہ السلام کا ایک لقب کلیمۃ اللہ بھی ہے, کلیمۃ اللہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. آگے جی قرآن مجید. قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے. قرآن مجید لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ آخری آسمانی کتاب ہے, آخری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا. دین اسلام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل, قرآن مجید لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. واحد راستہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئی. منسوخ لفظ ہائی لائٹ کرنا. منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کینسل ہو گئی, بات مکمل ہو گیا, اب اس میں وہ باتیں نہیں چلیں گی. اب نجات کا واحد راستہ ہائی لائٹ کریں گے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے. آگے جی تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود ہیں. 3 عقائد لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. یہاں میں ایک اور نکات لکھتا ہوں. آسمانی کتابوں میں مشترک عقائد. مشترک کا مطلب کامن چیزیں جو تھیں, ایک جیسی باتیں تھیں, وہ کون سی تھیں؟ 3 عقائد ہائی لائٹ کرنے ہیں. عقیدہ رسالت, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ تینوں کو مارک کرنا ہے. سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا, لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رد و بدل کیا, چینج کیا, کٹ کر دیا کچھ چیزوں کو, تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی. شرک کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات کا حکم کون سا تھا؟ کہ نماز, روزہ اور زکوٰۃ کا بھی ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا. تو یہاں سوال ایک بنتا ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں کون سی عبادات کا حکم آیا ہے؟ تو نماز, روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی. آگے البتہ ان کے طریقہ کار میں کافی فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے. طریقہ کار لفظ ہائی لائٹ کریں. جیسے روزہ تھا نا, تو روزے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ روزہ فل ٹائم اس زمانہ میں تھا, یعنی افطاری سے افطاری. اب افطاری سے افطاری نہیں ہے, افطاری اور صرف سحری نہیں ہے, بلکہ افطاری سے ہم شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری اور پھر ساری رات ہم کھانے پینے کی ہمیں اجازت بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں فرض ہی ہے کہ ہم ساری رات کھاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. بس ہم کب کرتے ہیں؟ جب وہ, میں بچوں کو کلاس میں بتاتا ہوں جیسے کہ ہم بس تب کرتے ہیں جب اعلان ہو گیا کہ آزاد افطاری کا ٹائم ہو گیا, روزہ افطار کر لے, تو ہم شروع ہو گئے. تو بند ہم نے کب کرنا ہوتا ہے روزہ؟ جب صبح فجر ٹائم, سحری ٹائم آتا ہے یہ اعلان,
کہ حضرات سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دو، ہم ساری رات کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے کہ پچھلے زمانہ میں ایسا نہیں تھا۔ آگے جی مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ آگے وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی تعلیمات جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، اچھا اوپر والی لائن سوری، پھر میں پڑھتا ہوں، وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہم لکھیں گے سوال ایک، اگر تو یہ آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اہل کتاب یہ ایکسرسائز میں بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب اور مشرکین سے کیا مراد ہے؟ تو ایکسرسائز میں سوال بنا ہوا ہے، وہاں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو اہل کتاب ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ اہل کتاب کون کون ہے؟ یہودی اور مسیحی۔ آگے ہے مسیحی کون ہوتے ہیں؟ عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ آگے ہے البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، وہ لوگ مظاہر فطرت کا مطلب ہوتا ہے جو قدرتی چیزیں ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، اللہ کی مخلوقات جو ہیں، یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ مشرکین لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، تو یہ پورا ایک پیراگراف ہمارا اس میں آنسر آ جائے گا۔ اہل کتاب کی بھی ڈیفینیشن ہے اور مشرکین کا بھی۔ آگے ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ماننا سب نبیوں کو ہے، ماننا سب کتابوں کو ہے، ماننی کس کی ہے؟ آخری نبی اور آخری کتاب کے۔ ان کتابوں پر عمل نہیں کر سکتے ہم، اور نہ ان نبیوں کی باتیں، کیونکہ اس کا زمانہ یہاں ہم نے لفظ پڑھا کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ان کی باتوں پر اب ہم تھوڑی ہوگا کہ ہم سارا روزہ رکھ کے افطاری کریں اور پھر اگلی افطاری میں کریں، تو یہ ہمارے لیے اجازت حکم نہیں ہے۔ آگے جی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ بس ایکسیپٹ کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ وہ کتابیں برحق تھیں، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ رد و بدل کر دی اور اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ احترام لفظ ہائلائٹ کریں، یہ سارے جتنے لفظ ہم ہائلائٹ کرتے ہیں میں نے بھی کیے ہوئے، آپ کو پہلے بھی کروائے ہوئے ہیں، یہ MCQs کے لیے ہمیں آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے جی قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے، اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر، جو کچھ چیزیں بہتر تھیں، اچھی تھیں، جو چینج تبدیل نہ ہوئی، اللہ نے جو حکم ان کتابوں میں دیا تھا وہ بہت سی باتیں قرآن پاک میں بھی جمع کر دی گئیں۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہائلائٹ کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری، پھر وہ لفظ آیا تمام آسمانی کتابوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ قرآن مجید لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی کامیابی لفظ انڈرلائن کریں گے، ایڈیشنل شارٹ کویشچن بن سکتا ہے۔ انسان کی کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ آگے ہے جی اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ تمام آسمانی کتابوں کا لفظ ہائلائٹ کریں، کیونکہ ان میں جو باتیں تھیں وہ قرآن پاک میں بھی آ گئیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آخری پیراگراف، ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے ہمارا دین غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کا اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ آخری ایک لائن جو ہم نے پڑھی اس میں آنسر کر دیا گیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار یا بزنس، تو آخری لائن میں بتا دیا گیا ایک لمٹ ہے، اس میں رہتے ہوئے اچھے سے اپنی چیزوں کو سمجھتے ہوئے
جیسے کہتے ہیں نقل کے لیے عقل بھی استعمال کرنی ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں، تو وہ تو کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہے غیر مسلم، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، حد میں رہتے ہوئے، یہاں لفظ لکھا ہوا ہے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، جتنا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہم نے اسی کے مطابق انہیں ساتھ دینا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کتب سماویہ یعنی آسمانی کتب، نام بھی ہمیں یاد ہوتے ہیں اور باقی ڈیٹیل بھی ہم نے یاد کرنی ہے۔ یہ سارے سوال آپ کو یاد ہونے چاہیے، ہم نے ساتھ ساتھ آنسر کیے ہیں، کچھ ہماری ایکسرسائز میں پھر آئیں گے تو ہم اسے بھی کریں گے، اور یہی ہماری جو ہیڈنگز ہیں، یہی جو چیزیں ہماری، یہ ہمیں لانگ میں بھی ہیلپ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔